بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا ہے جس میں ان دونوں نے ایگری کیا ہے کہ کچھ امور پر یہ باہمی تعاون کریں گے۔ اب یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا، اس سے پورے ریجن پر کیا اثرات ہوں گے، اس سے جو اسٹریٹجک بیلنس ہے مڈل ایسٹ کا اور اسپیشلی پرشین گلف کا وہ کیسے ڈسٹرب ہوگا، اور اس کے علاوہ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور اس کے علاوہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ کہاں جا کے رکے گا، اس ساری چیزوں پر بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے تو یہ بات کہ یو اے ای جو ہے وہ پہلا ملک نہیں ہے ایسا کرنے والا، یعنی جو اسرائیل سے تعلقات قائم کر رہا ہے۔ اس سے پہلے 1979 میں یعنی 1979 میں ایجپٹ، مصر ایسا کر چکا ہے، اور اس کے بعد جو ہے 1994 میں اسی نے جارڈن نے بھی ایسا ہی ایک معاہدہ اس سے کیا ہے۔ تو یو اے ای جو ہے وہ تیسرا ایسا ملک ہے جو اسرائیل سے تعلقات قائم کر رہا ہے۔ اب یہ تعلقات کیوں قائم کر رہے ہیں اور ان کو کیا ضرورت پڑی ہے جو عربس کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی، تو پہلا جو ہے وہ بیسک پوائنٹ جس پہ سب کا انٹرسٹ ہے، یعنی اسرائیل کا بھی، یو اے ای کا بھی، اور آبویسلی سعودی عربیہ جو ہے وہ یو ایس کا بہت بڑا ایلے ہے تو اس کا بھی انٹرسٹ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ان سب کا ایک کامن جو فو ہے یعنی رائیول یا دشمن ہے وہ ہے ایران۔ ایران کے اوپر یہ سب جو ہے وہ ایک ساتھ مل چکے ہیں، جیسے ورلڈ وار 2 کے ٹائم پہ اور 1 کے ٹائم پہ جو ہے وہ رشیا اور امریکہ نے کوآپریٹ کیا اگینسٹ اے کامن فو یا کامن رائیول جو تھا اس ٹائم جرمنی۔ تو ایران ان کی آنکھوں میں کیوں اتنا زیادہ پھٹک رہا ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے فرسٹ آف آل وہ اس پورے خطے پہ رول کرنا چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اسٹرانگ مین بن جاؤں اور اس پورے خطے پہ میرا رول ہو، اور جو ہے وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے سنی عرب ورلڈ کو، کیونکہ ایران شیعہ ہے اور یہ جو ہے وہ سنی عرب جو خطہ ہے اس پر رول کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ابھی جو ہے وہ قطر کی بلاکیڈ بھی کی تھی، جس پر جو ہے وہ ایران نے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا اور اس نے قطر کی سائیڈ جو ہے وہ زیادہ ٹلٹ کیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یمن میں جو ہے وہ اس کو سعودی کی جو کوئلیشن ہے اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ تو اس سب کے پیچھے جو ہے وہ ایران ہے۔ ایران نے اپنی پاور جو ہے وہ اس شو کروائی ہے۔ ریسنٹ ایک اٹیک بھی ہوا تھا سعودی آرمیکو کمپنی پہ، جس کا ڈائریکٹ ذمہ داری تو ایران نے قبول نہیں کی تھی، لیکن میجورٹی اوپینین یہی ہے کہ اس سب کے پیچھے جو ہے وہ ایران ہے جو حوثی باغیوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو ایران جو ہے وہ ایک کامن ان سب کا وہ ہے، اور یہ ایک جیو اسٹریٹجک رائیول ان کا بن چکا ہے۔ اگر انہوں نے مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ سرو کرنا ہے یا سروائیو کرنا ہے انکلوڈنگ امریکہ، تو ایران کو کاؤنٹر کرنا ہوگا۔ تو پہلا ان کا جو ہے وہ ایران ہے۔ تو اب جو نیو فارمولا ہے اس کے 3 مین پوائنٹس ہیں، جس میں پہلا میں نے ڈسکس کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای نے عرب اسپرنگ جو 2011 میں ہوا تھا، جس نے مڈل ایسٹ کی بہت ساری جو ہے وہ حکومتوں کو گرا دیا تھا، یا جو منارکیز تھیں، جیسے لیبیا میں ہوا، ایجپٹ میں ہوا، ٹیونیسیا وغیرہ میں ہوا۔ تو سعودی عربیہ اور یو اے ای یہ نہیں چاہتے کہ ان کی عوام بھی جو ہے وہ آن کھڑی ہو، اور ڈسینٹ یا پولیٹیکل وائسز جو ہوتی ہیں وہ اس پورے سسٹم کو، ان کی مونارکیز کو ہلا سکتی ہیں۔ تو اس میں وہ ان کی ہیلپ لے رہے ہیں، اسرائیل کی ہیلپ لے رہے ہیں۔ اسرائیل کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے پچھلے 50 سالوں سے، 50 60 70 سالوں سے فلسطین کو کیسے دبا کے رکھا ہوا۔ تو ایک سیکیورٹی اور سرویلنس کی جو ٹیکنالوجیز ہیں یا ایکسپرٹیز ہیں وہ یو اے ای، سعودی عربیہ یہ اسرائیل سے لینا چاہ رہے ہیں، تاکہ جو ڈسینٹ وائسز ہیں ابھی جنریٹ ہو رہی ہیں ان ممالک میں یا ان جو مونارکیز میں، تو اس کو دبایا جائے۔ کیسے اس کو دبایا جائے؟ ریسنٹلی جیسے جمال خاشقجی کا ایک ایشو منظر عام پر آیا، جس سے سعودی کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ایسی چیزیں
جو ہے وہ اس سے ڈیل کرنے کے لیے وہ اگین اسرائیل کی ہیلپ لے رہے ہیں. تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یو ایس اے کی آئل سپلائز جو اسٹریٹ آف ہارموز سے اس نے ایران نے بلاک کر دی تھی, اور اس کو اب کیسے کاؤنٹر کیا جائے. اس میں بھی جیو لابی جو ہے وہ اس کی ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں, تاکہ جیو لابی جو ہے وہ امریکہ میں بہت اسٹرانگ ہے, اس سے سعودی عربیہ کو بھی فائدہ ہوگا, اور باقی جو ہے وہ اس میں خطے میں کیسے یہ کنٹرول کرتے ہیں, ایران کو کاؤنٹر کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ جو ہے نا وہ کمبائنلی ایک اسٹریٹجی بنا کے اس کو ڈیل کریں گے ایران کو. تو اب اس میں دیکھیں کہ کن کن چیزوں پر انہوں نے ایگری کیا ہے, کہ کون کون سی ایریاز میں یہ کوآپریٹ کریں گے. تو اس میں مختلف ہیں, کمیونیکیشن سے لے کے ٹیلی کام سے لے کر انفراسٹرکچر تک, اکنامک ڈیولپمنٹ, ٹریڈ, ایگریکلچر, اور جو ہے وہ سیکیورٹی, ہیلتھ کیئر, تمام چیزوں پر جو ہے نا وہ یہ ان کی اسرائیل سے ٹیکنالوجی جو ہے وہ لیں گے اور ایکسپرٹیز لیں گے. تو اس سے آبویسلی جیسے سعودی کا ایک مشن ہے 2030 آئی تھنک, جو محمد بن سلمان نے ایک انیشیٹو دیا ہے کہ اس آئل بیسڈ اکانومی کو شفٹ کرنا ہے اسمارٹ اکانومی پر. صرف آئل پہ جو ڈیپینڈ کر رہے تھے اس سے وہ شفٹ کر رہے ہیں. تو اس میں ایک جو ہے وہ پازیٹیو اسپیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل سے یہ ساری ایکسپرٹیز لے رہے ہیں اور موو کر رہے ہیں ایک بہتر مستقبل کی طرف. اور اس سے جو ہے وہ اب دونوں ممالک آپس میں فی الحال تو یو اے ای اور اسرائیل آپس میں ایک دوسرے کے ممالک میں ایمبیسیز جو ہے وہ بنائیں گے. اس پر فردر ٹاکس ہوں گی, ابھی اس پہ ڈیل نہیں ہوا کہ ہم ایمبیسیز بنانے جا رہے ہیں, لیکن اس پہ فردر جو ہے وہ ٹاکس ہوں گی. تو اب پاکستان اور پوری دنیا کا اس پہ کیا ری ایکشن ہے. تو اسٹرانگ ری ایکشن اگر سب سے پہلے دیکھا جائے تو ٹرکی اور ایران کی طرف سے آیا ہے, اور اسپیشلی جو ہے وہ حماس اور فلسطین جو ہے وہ آرگنائزیشن جو ہے ان کی, اس کی طرف سے تو آیا ہی ہے. تو ایران نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک اسٹوپیڈیٹی ہے, یعنی یہ ایک شرمناک جو ہے وہ ان کی حرکت ہے, اور اس سے جو ہے وہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا, لیکن اس سے جو ہے تہران بیکڈ ایکسز آف ریزسٹنس جو فلسطین اس کے اسرائیل کے خلاف ہے اور دوسری چیزوں کے خلاف ہے سب کے, تو وہ بولے کہ ان کا جو پوائنٹ ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا, ان کا بیانیہ اور زیادہ اسٹرانگ ہوگا اس سے, جیسی یہ حرکتیں کرنے جا رہے ہیں. اور ایران نے یہ کہا, ترکی نے یہ کہا ہے کہ ہسٹری ول ناٹ فارگیٹ اینڈ فارگیو ہائپوکریٹیکل بیہیویئر آف یو اے, یعنی ان کا جو کامن لینگویج میں کہتے ہیں کہ منافقانہ رویہ جو یو اے ای نے اپنایا ہے, اس کو جو ہے وہ ہسٹری کبھی بھلائے گی نہیں اور جو ہے وہ معاف نہیں کرے گی. تو اس کے بعد بہت سافٹ ری ایکشن آئے ہیں پوری دنیا سے, امریکہ سے لے کر یورپین ممالک تک, اور جتنے بھی دوسرے عرب کنٹریز ہیں ان کے بہت سافٹ ری ایکشن ہیں, کیونکہ وہ تو باؤنڈ ہے نا سعودی اور یو اے ای کے پیچھے. پاکستان کا بہت انٹرسٹنگ ری ایکشن آیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ایمبیگس ری ایکشن دیا ہے اس پہ, یعنی کھل کے نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کا فلسطین کا جو کوئی بھی ایسا سولوشن جس پہ فلسطین لوگوں کی فلاح ہوگی اور بہبود ہوگی اس پہ ہم جائیں گے, کیونکہ پاکستان نے ہسٹوریکلی یہ کہا ہے کہ 67 کی باؤنڈریز جو تھی نا اس پہ اسرائیل کو جانا ہوگا, تب ہم جو ہے نا اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے. تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. اور یہ اس ٹائم پر ہوا ہے جب پہلے ہی پاکستان کو جو ہے وہ تنقید کا سامنا ہے ریمارکس پر, جب شاہ محمود قریشی نے OIC کے پوائنٹ پر سعودی کو جو ہے وہ ہٹ کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے. تو آج ہی جیرڈ کشنر کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اسرائیل کے بعد سعودی عربیہ کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہ کر سکے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر پوری عرب ورلڈ اس طرف چلی جاتی ہے تو پاکستان کیا کرے گا. پاکستان تو باؤنڈ ہے اس کشمیر کے ایشو کے ساتھ بھی, اگر وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر دیتا ہے یا اس کی جو انلیگل آکوپیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, کیپنگ ان ویو پاکستان کے اکنامک, پولیٹیکل اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کو, کیونکہ عرب جو ہیں وہ پاکستان کے بہت پرانے ایلیز ہیں. تو اور انہوں نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. بھلے ہم ایموشنلی تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹرکی اور ملیشیا اور دوسرے کنٹریز جو ہیں یہ ہمارے بہت
اچھے وفادار ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے ہمیں کبھی بھی اکنومیکلی یا اس پہ کبھی سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ پاکستان کی اکانومی ابھی بھی جیسے مشکل حالات میں تھی، تو سعودی اور یو اے ای نے ہی ہمیں اکنومیکلی سپورٹ کیا تھا، اور مشکل وقت میں یہی ہمارے کام آتے ہیں. لیکن اگین پاکستان کو جو ہے وہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہوگا، اور پاکستان کی انٹرنل جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہے اس پہ بھی جو ہے وہ اتنا ایزی نہیں ہوگا کرنٹ گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر دیں. اور اسپیشلی کشمیر کا جو ایشو ہے بہت نازک ہے، اور اس پہ جو ہے وہ انڈیا اور زیادہ بولڈ ہو جائے گا، اور زیادہ وہ یونیلیٹرل اور پرووکیٹو اسٹیپس لے گا. تو دیکھتے ہیں اب فیوچر میں کیا ہوتا ہے. بہت مشکل سچویشن کریٹ ہو گئی ہے اس وقت پاکستان کے لیے. تو ہوپس دیٹ ایوری تھنگ ول بی گڈ سون، اینڈ لیٹس پیس ول پریویل.